بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں ہوں گے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ وہ ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق، چند دعائیں شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جو دو زبر ہوتی ہیں، دو زیر ہوتی ہیں، دو پیش ہوتی ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ لیکن تنوین پہ غنہ کرنے سے پہلے ہم نے اگلے حرف کو دیکھنا ہے کہ اگلا حرف کون سا آیا ہے۔ تو کیونکہ تنوین پہ غنہ کرنا نہ کرنا بہت اہم بات ہے، لیکن غنہ کرنے نہ کرنے کا جو دار و مدار ہوگا وہ اگلے لفظ پہ ہوگا۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ لام ہے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا، جو حروف ہلکی کے 6 حروف ہیں وہ بھی آگے آ جائیں، یہ لام اور رو میں سے کوئی حرف آگے آ جائے تو تنوین پہ غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اظہار کرتے ہیں بغیر غننے کے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ لام کے اوپر تنوین آ گئی، آگے لام حروف ہلکی میں سے، حروف ہلکی نہیں، لام کے اوپر تنوین آ گئی، آگے لام اور رو میں سے لام آ گیا ہے تو تنوین پہ اب غنہ نہیں کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لام دو زبر لن، لام کے نیچے تنوین آ گئی، آگے لام اور رو میں سے لام آ گیا ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے۔ لام دو زیر لن، لام کے اوپر تنوین آ گئی، آگے غود حروف ہلکی میں سے اور لام اور رو میں سے نہیں ہے تو ہم نے لام پہ تنوین پہ غنہ کریں گے۔ تو یہاں کیا کریں گے؟ اخفا کا غنہ کریں گے۔ لام دو پیش لوں، لن لن لوں، ٹھیک ہے۔ آگے غود کے اوپر تنوین آ گئی، آگے غود حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، نہ لام اور رو میں سے ہے تو غود پہ تنوین پہ غنہ کریں گے۔ غود دو زبر غو، غود کے نیچے تنوین آ گئی، آگے غود حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غود پہ کیا غنہ کریں گے۔ غود دو زیر غیوں، غود کے اوپر تنوین آ گئی، آگے یا حروف ہلکی میں سے بھی نہیں ہے، لام اور رو میں سے بھی نہیں ہے تو غود پہ غنہ کریں گے۔ غود دو پیش غوں، غوں غیوں غوں۔ ہاں جی، آگے ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، دوسرے سبق میں بھی بتایا، ہم تیسرے سبق میں بھی یہی دیکھیں گے کیونکہ جہاں دو زبر آئیں گی، دو زبر کے ساتھ الف ضرور ہوتا ہے، لیکن جو الف ہوتا ہے وہ لکھنے میں ہوتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو کیا کریں گے؟ یا کے اوپر تنوین آ گئی، اگر جو یا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو یا پہ غنہ، تنوین پہ غنہ کریں گے۔ یا دو زبر یاں، یا کے نیچے تنوین آ گئی، آگے یا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو یا پہ غنہ کریں گے۔ یا دو زیر یوں، یا کے اوپر تنوین آ گئی، آگے شین حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ یا پہ غنہ کریں گے۔ یا دو پیش یوں، یوں یوں یوں، شین کے اوپر تنوین آ گئی، آگے شین حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غنہ کریں گے۔ شین دو زبر شاں، شین کے نیچے تنوین آ گئی، آگے شین حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو شین پہ غنہ کریں گے۔ شین دو زیر شیوں، شین کے اوپر تنوین آ گئی، آگے جیم حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو شین پہ غنہ کریں گے۔ شین دو پیشوں، شاں شیوں شوں، جیم کے اوپر تنوین آ گئی، آگے جیم حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو جیم پہ غنہ کریں گے، لیکن دو زبر کے ساتھ پھر الف آ گیا تو الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں آئے گا۔ جیم دو زبر جاؤں، جیم کے نیچے تنوین آ گئی، آگے جیم حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ جیم پہ غنہ کریں گے۔
جیم دو زیر جیوں. ہاں جی، جیم کے اوپر تنوین آ گئی، آگے کاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غنہ کریں گے. جیم دو پیش جوں جاؤں جیوں جوں. کاف کے اوپر تنوین آ گئی، آگے کاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غنہ کریں گے. کاف دو زبر کاؤں، کاف کے نیچے تنوین آ گئی، آگے کاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غنہ کریں گے. کاف دو زیر کیوں، کاف کے اوپر تنوین آ گئی، آگے قاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، کاف پر غنہ کریں گے. کاف دو پیش کوں کاؤں کیوں کوں. قاف کے اوپر تنوین آ گئی، آگے قاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، قاف پہ غنہ کریں گے. قاف دو زبر قاؤں، قاف کے نیچے تنوین آ گئی، آگے قاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غنہ کریں گے. قاف دو زیر قیوں. اگلی بات ہمیں دھیان سے دیکھنی ہے، قاف کے اوپر تنوین آ گئی، آگے خا حروف ہلکی میں سے ہے، جو ہم نے حروف ہلکی 6 یاد کیے تھے، حمزہ ہا، عین حا، غین خا. دیکھو خا حروف ہلکی میں سے آ گیا تو ہم قاف پہ غنہ نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ قاف دو پیش قن، اس میں اظہار ہو رہا ہے، بلا غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، غنہ نہیں ہو رہا. قاں قیوں قن، ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، خا کے اوپر تنوین آ گئی، آگے خا حروف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. خا دو زبر خن، خا کے نیچے تنوین آ گئی، آگے خا حروف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. خا دو زیر خین، خا کے اوپر تنوین آ گئی، آگے غین حروف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. خا دو پیش خن، خن خن خن. ہاں جی، غین کے اوپر تنوین آ گئی، آگے غین حروف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. غین دو پے زبر غن، غین کے نیچے زیر آ گئی، آگے غین حروف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. غین دو زیر غین، غین کے اوپر تنوین آ گئی، آگے حا حروف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. غین دو پیش غن، غن غین غن. حا کے اوپر تنوین آ گئی، آگے حا حروف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. حا دو زبر حن. ہاں جی، تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ تینوں لفظوں کو ایک سانس میں نہیں پڑھنا، ایک پڑھنے کے بعد سانس لینا ہے پھر اگلا لفظ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. حا کے نیچے تنوین آ گئی، آگے حا حروف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. حا دو زیر حین، حا کے اوپر تنوین آ گئی، آگے عین حروف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. حا دو پیش حن، حن حین حن. عین کے اوپر تنوین آ گئی، آگے عین حروف ہلکی میں سے ہے تو عین پہ تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. عین دو زبر عن، عین کے نیچے تنوین آ گئی، آگے عین حروف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. عین دو زیر عین، عین کے اوپر تنوین آ گئی، آگے ہا حروف ہلکی میں سے ہے تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. عین دو پیش عن، عن عین عن. ہا کے اوپر تنوین آ گئی، آگے ہا حروف ہلکی میں سے ہے تو ہا پہ غنہ نہیں کریں گے. ہا دو زبر ہن،
ہا کے نیچے تنوین آ گئی، آگے ہا حرف ہلکے میں سے ہے، تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے۔ ہا دو زبر زیر ہن، ہا کے اوپر تنوین آ گئی، آگے حمزہ حرف ہلکی میں سے ہے، تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، حمزہ کے اوپر تنوین آ گئی، آگے حمزہ حرف ہلکی میں سے ہے، تو حمزہ پہ غنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ کے نیچے تنوین آ گئی، آگے حمزہ حرف ہلکی میں سے ہے، تو حمزہ پہ غنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ دو زیر ان، حمزہ کے اوپر تنوین آ گئی، آگے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے حمزہ حرف ہلکی میں سے ہے، تو ہم حمزہ پہ غنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ دو پیش ان ان۔ ہاں جی، ماشاءاللہ سے آج ہماری تنوین کی تختی بھی مکمل ہوئی۔ آگے آگے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں بہت مزہ آتا جائے گا، کیونکہ پیچھے جو پڑھتے جائیں گے اس کا خیال کرتے ہوئے ہم آگے جب جائیں گے تو اس کو سمجھ میں جب اضافہ ہوگا تو وہ جب انسان سمجھ کے پڑھتا ہے اس کو پھر سمجھ آتی بھی ہے، تو وہ پڑھنے میں اس کو بہت ہی مزہ اور سکون محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کا ہمارا سبق یہاں پہ ہم مکمل کرتے ہیں، تو مجلس کی آخر کی دعا پڑھتے ہیں، تو آپ ہمیں دعا میں یاد رکھنا اور بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا، اور بہت مجھے لگن سے سننا بھی اور مجھے بتانا بھی کہ آپ لوگوں کو میرا پڑھانا کیسا لگا اور آپ لوگوں کو کتنی سی سمجھ آتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔